ہے۔ علامہ قرطبی نے التذکرہ کتاب میں لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں ایک تاجر تھا، وہ تاجر بڑا نیک، متقی، پرہیزگار، دیانتدار تھا۔ اس زمانے میں بینکوں کا سسٹم تو تھا نہیں، اگر کسی بندے نے اپنی کوئی رقم امانت رکھوانی ہوتی تھی تو اس تاجر کے پاس رکھواتے تھے، اور تاجر لوگوں کو پیسے بر وقت واپس لوٹایا کرتا تھا، سارے لوگ اس پر اعتماد کرتے تھے۔ ایک نوجوان نے اس تاجر کے پاس جا کے اس کو 10,000 درہم دے دیے کہ یہ سنبھال کے رکھو، میں سفر پہ جا رہا ہوں، واپس آؤں گا تو آپ سے لے لوں گا۔ نوجوان سفر پہ چلا گیا، چند مہینے بعد جب واپس آیا، اپنی امانت لینے کے لیے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے تاجر تو نہیں نکلا، تاجر کا جوان العمر بیٹا باہر آیا۔ نوجوان نے اپنا مدعا پیش کر لیا کہ آپ کے ابو کو میں نے پیسے دیے تھے۔ اس دوسرے نوجوان نے کہا کہ میرے ابو کا تو انتقال ہو چکا ہے اور آپ کی رقم ہمارے ابو نے ہمارے حوالے نہیں کی ہے، ہمیں نہیں پتا کہ آپ کی رقم کہاں ہے۔ تو وہ بڑا پریشان ہو گیا کہ 10,000 درہم میرے ضائع ہو گئے۔ پریشانی کے عالم میں علماء کے پاس گیا، اس وقت مکہ مکرمہ کے مشائخ کے پاس گیا اور ان سے پوچھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو مشائخ نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ رات کے آخری پہر زمزم کے کنویں کے کنارے پہ چلے جائیں اور وہاں پہ اس تاجر کا نام لے کے پکاریں، تاجر آپ کو کنویں کے اندر سے جواب دے دے گا، پھر آپ اس سے اپنے سرمایے کے بارے میں پوچھ لیں، وہ آپ کو بتا دے گا۔ چنانچہ وہ نوجوان رات کے آخری پہر زمزم کی کنویں کے کنارے پہ گیا، وہاں پہ آواز لگائی، 1 بار 2 بار 3 بار، اندر سے کوئی جواب نہیں ملا۔ پریشان ہو کے علماء کے پاس آیا، ان کو بتا دیا، انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہمارا تو یہ خیال تھا کہ یہ بندہ جنتی ہوگا، نیک آدمی تھا، لیکن یہ تو لگتا ہے کسی اور طرف گیا ہے۔ اب یہ لکھتے ہیں کہ دراصل اس وقت کے مشائخ کو کشف کے ذریعے سے معلوم ہوا تھا کہ جنت المعلی قبرستان میں جتنے مردوں کو دفنایا جاتا ہے ان میں سے جو نیک مردے ہوتے ہیں ان کی ارواح یہ زمزم کے کنویں میں رات کے آخری پہر آ جاتی ہیں، تو وہاں سے ان کو جواب بندہ پکارے تو جواب مل جاتا ہے، لیکن یہاں سے جواب نہیں ملا تو پریشان ہو گئے، شاید یہ بندہ کسی اور طرف گیا ہے۔ پھر اس نوجوان کو سمجھایا کہ آپ جائیں، برہوت نامی وادی ہے، اس وادی کے اندر ایک کنواں ہے، اس کنویں کے کنارے پہ رات کے آخری پہر چلے جائیں، وہاں سے آپ کو جواب مل جائے گا۔ ان کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ برے لوگوں کی روحیں وہاں پہ جمع ہوتی ہیں۔ جب یہ نوجوان وہاں پہ گیا اور رات کے آخری پہر اسی تاجر کا نام لے کے پکارا، تاجر نے جواب دیا کیا کہنا ہے؟ اس نے کہا میں نے آپ کو امانت دی تھی، تو امانت کہاں ہے؟ تاجر نے کہا کہ مجھے اپنے بیٹوں پر اعتماد نہیں تھا، میں نے اپنے گھر کے مشرقی کونے میں وہ آپ کی امانت محفوظ رکھی ہوئی ہے، آپ وہاں کی کھدائی کر لیں، وہاں سے آپ کو اپنی ہی رقم اسی تھیلے میں محفوظ مل جائے گی۔ چنانچہ نوجوان نے اس سے بات کر لی کہ اچھا آپ اتنے دیانتدار اور اتنے نیک ہیں، مکہ کے سارے حضرات کہہ رہے تھے کہ آپ نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے، تو آپ کا ادھر کیسے اکٹھ ہو گیا ہے برے لوگوں کے ساتھ؟ تب اس تاجر نے کہا کہ میں ہوں تو تھا تو بہت نیک، شریعت کی پابندی کرنے والا، لوگوں کے حقوق کی رعایت کرنے والا، لیکن میری ایک غلطی ایسی ہے کہ میں خراسان سے آیا ہوا تھا، خراسان میں میرے کچھ عزیز و اقارب تھے اور ان عزیز و اقارب کے ساتھ میں نے تعلقات ختم کر رکھے تھے، قطع رحمی کر رکھی تھی، اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے نیکوں کے ساتھ رکھنے کی بجائے بروں کے ساتھ رکھا۔ لا يدخل الجنت قاطع، قطع رحمی کرنے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔